السلام علیکم پاکستان AR انفارمیشن میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپننگ بلے باز اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے MP گوتم گمبھیر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ماہ ناز کپتان شاد خان افریدی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے۔ تفصیلات کے مطابق شاد خان افریدی بھی عالمگیر موذی وبا کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق کل انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کی، جس کے بعد ان کے چاہنے والوں اور مدعووں کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گوتم گمبھیر نے بھی حیران کن طور پر ان کی جلد صحت یابی کا بیان دے کر سب کو دنگ کر دیا۔ بھارتی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے گوتم گمبھیر نے کہا کہ کسی کو بھی اس وائرس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ شاد خان افریدی کے ساتھ میرے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں جتنے بھی لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے وہ بھی جلد صحت یاب ہو جائے۔ گوتم گمبھیر نے اگرچہ شاد خان افریدی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، مگر اس موقع پر بھی وہ پاکستان پر الزام تراشی سے باز نہ آئے اور کہا، مجھے اپنے ملک کے لوگوں کی فکر ہے۔ پاکستان نے بھارت کی مدد کے لیے پیشکش کی ہے، لیکن انہیں پہلے اپنے ملک کی لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہماری مدد کی پیشکش کی، جس پر میں شکر گزار ہوں، لیکن انہیں پہلے سرحد پر جاری دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ تو گوتم گمبھیر کو میرا یہ جواب کہ کشمیر میں جو آپ لوگ ظلم کر رہے ہو، کیا وہ بھی دہشت گردی پاکستان کرتا ہے یا آپ لوگ کرتے ہو، جس کی دنیا مثال دیتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جب سے شاد خان افریدی نے ٹویٹر پر پوسٹ کی ہے مجھے کورونا وائرس ہو چکا ہے اور میرے لیے مدد دعا ضرور کرے، تو وہی پہ بھارتی کچھ گدوں نے بھی اپنی گٹیا حرکت اور اپنا گٹیا پن ثابت کیا، جو کچھ یوں ہے۔ ایک ٹرولر نے کہا کہ وہ عمر کی بات مان لیتے تو کورونا سے متاثر نہیں ہوتے۔ اپنے عمر اکمل کی تصویر لگا کر کہا کہ ڈاکٹر عمر اکمل کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھوئے۔ وہی ایک ٹویٹر یوزر نے شاد خان افریدی کو کہا کہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں یا وہ بھی یوراج سے بھیک مانگیں گے۔ دراصل کچھ وقت پہلے افریدی نے پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے فاؤنڈیشن کے لیے یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ سے مدد مانگی تھی۔ شاد خان افریدی کو کورونا وائرس کیوں ہوا، اس کی وجہ صاف ہے۔ کورونا وائرس کے درمیان جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے، وہاں شاد خان افریدی نے جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کی، جہاں وہ خود آج اس بیماری کے ضد میں آ گئی ہے۔ شاد خان افریدی نے گزشتہ 2 ماہ میں مندر سے لے کر اسپتال تک کئی عوامی مقامات کا دورہ کیا۔ ایسے میں ممکن ہے کہ کسی جگہ کسی کو کورونا وائرس یا متاثر چیز یا شخص کے رابطے میں آئے ہوں۔ شاد خان افریدی نے اپنے والد کے نام پر اسپتال کھولا تھا، جہاں انہوں نے کورونا وائرس کے لیے الگ سے وارڈ بنایا تھا۔ افریدی وہاں بھی مریضوں سے ملنے جایا کرتے تھے اور ان کے رابطے میں آتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ اس بیماری کی ضد میں آ گئی ہے۔ واضح رہے کہ شاد خان افریدی نے اپنے والد کے نام پر اسپتال کھولا تھا، جہاں انہوں نے کورونا وائرس کے لیے الگ سے وارڈ بنایا تھا۔ افریدی وہاں بھی مریضوں سے ملنے جایا کرتے تھے اور ان کے رابطے میں آئے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس بیماری کی ضد میں آ گئے ہو۔ دوستو، یہ تو چند ٹویٹ تھے جو میں نے آپ بھائیوں سے شیئر کیے۔ ان میں سے کچھ ایسے ٹویٹ بھی ہیں جو میں آپ بھائیوں سے شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انتہائی گھٹیا قسم کی ٹویٹ ہے، اور یقینی طور پر اگر میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا تو آپ کا دل بھی دکھی ہوتا۔ مگر خیر، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاد خان افریدی پاکستانیوں کی جان ہے اور ہم سب شاد خان افریدی پہ فدا ہے، اور جو بھی شاد خان افریدی کے خلاف بولتے ہیں تو ہمیں ان کی حالات کتوں والی کرنی چاہیے۔ مگر خیر، بھارتیوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ مگر پھر بھی ہمیں ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں۔ تو دوست، یہ تھی شاد خان افریدی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ۔ امید ہے آپ بھی شاد خان افریدی کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔